جی سر اور کیا کوشچن؟ اچھا ایک اور کوشچن ہے ساحل بھائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آل دو میں تو خود اس مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوں کہ کسی کو اس کے لباس سے اس کے ظاہری حلیے سے جج کریں، لیکن ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ یہ پرابلم آتی ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن جو ایک یونیورسٹی کا ماحول ہے خوبصورت اور میک اپ آپ سمجھ رہے ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ہمیں اپنی طرف، تو پھر اس چیز کے ساتھ کیسے لڑیں؟ سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت ہمیں کوئی اور چیز فالو کرنے کا کہتی ہے، اور جو دنیاوی یا جو دنیا کا ماحول ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور پھر یہ نفس کی اور اس ماحول کی جنگ آپس میں لڑ پڑتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا پوائنٹ وہ سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیرت کو تو جانے دیتے ہیں اور جو ماحول ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور سیرت کو ایک طرف کو ڈیڈ لائن لگا دیتے ہیں، تو یہ کیسے پھر یہ جو جنگ ہے؟ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے، یاد رکھیے گا کہ جو سامنے چل رہا ہے نا وہ صحیح ہے، یہ فطرت ہے ہماری، ٹھیک ہے، جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں۔ ہرڈ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جو ہرڈ پورا ہرڈ HERD نا ہرڈ، جو زیادہ تر جتھا جو ہے جس طرح چلتا ہے، جیسے ایک جانور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور جب بھاگنا شروع کرتے ہیں، ہلکی سی کوئی سانپ کوئی گھاس میں سے گزرتا ہے تو سارے کے سارے ہرن بھاگتے ہیں، سارے ہاتھی بھاگتے ہیں، سارے جانور اکٹھے بھاگتے ہیں، تو دیکھ لیں آپ پنڈی میں بھی بکریاں ساری اکٹھی بھاگتی ہیں، صرف افریقہ میں نہیں ہوتا ایسے، جب ایک جتھا بھاگنا شروع کرتا ہے جانوروں کا تو باقی کے سارے جانور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پچھلے والوں کو پتہ نہیں تو اگلے کیوں بھاگ رہے ہیں، مگر بھاگو ہم نے اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں۔ جو نہیں بھاگتا اس کو پریشر آتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، کیونکہ کسی خطرے سے ہی بھاگ رہے ہیں نا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو بھاگتے نا، اگر میں رک گیا تو شیر آ کے مجھے کھا جائے گا، بیسکلی یہ ہماری ان بلٹ پرائمل سائیکالوجی کہتے ہیں اس کو، یہ ہمارا پرائم فیئر ہے کہ میں اگر جو سب لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کیا تو میں گیا، اس فیئر میں ہم لوگوں نے یہ سارے کے سارے کام کیے ہوئے بس، اور کوئی بھی نہیں، اس کو شعور کی سطح پہ آگے انسان توڑتا ہی توڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی ہرڈ کے خلاف گئے نا، ہر نبی اپنے ہرڈ کے خلاف جاتا ہے، نبیوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہرڈ کے پیک پہ جا کے جو ہے نا چپیڑ لگاتے ہیں کہ تم ادھر آؤ فرعون تم سے بات کریں گے، ہمارا یہ ہے کہ چلو یار اپنے دوستوں یاروں سے شروع کرو، سرکل بناؤ تاکہ طاقت آئے، ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ہرڈ ہے، نبی تو اکیلا لڑتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے نبی میں، ہم اپنے گھر والوں سے نہیں اکیلے لڑ سکتے، نبی پوری دنیا سے اکیلا لڑنے آتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کو کل سوچیں ذرا خود، نعوذ باللہ میں مثال کے طور بتا رہا ہوں، کل ایک فرشتہ ہے کہ یار یہ کتاب لے کے جا، پہلی آیت سنا لوگوں کو دعوت دے، آپ کیا حالت ہوگی آپ کی کہ میں کیا کروں، تو سامنے والا بندہ مار دے گا مجھے، سوچیں ذرا، گلی بھی نہیں کراس کر سکتے آپ یہ بات کر کے۔ نبی علیہ السلام پہ یہ مشن آیا ہوا ہے، حضرت موسیٰ پہ وہ مشن نہیں آیا تھا، موسیٰ کی قوم پہلے تیاروں کے نیچے کھڑی ہوئی تھی کہ جا کتاب لے کے آ، سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کا ہی مشن فالو کرنے کنٹینیو کرنے کے لیے آ گیا ہے، کوئی چینج نہیں کیا انہوں نے لا کو۔ نبی علیہ السلام پہ اتنا بڑا مشن آیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے لیے، دوسری طرف ہے چلو شاباش زیرو سے سٹارٹ کریں گے، اور کس سے بات کریں گے؟ گھر والوں سے نہ، جا ابو جہل سے ڈائریکٹ بات کر، سرداروں سے۔ آپ سوچیں کس لیول کا مشن ہے، آپ اور میں کٹھے 10 سال بھی کٹھے مفکری کریں نا تو وہ والی نس نہیں پکڑ سکتے کہ فیئر کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ طاقت ہوتی ہے نبی میں۔ سو انڈرسٹینڈ، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر سامنے یار برادری کر رہی ہے، ہم کیا کروں، جہیز نہیں دوں گا تو میری بہن کی عزت کہاں پہ، گھر والوں میں سسرال میں مسئلہ کر دیں گے وہ۔ سوچے نا، لڑکی والے جہیز دیتے ہیں، لڑکے والوں نے کیا مانگنا، لڑکے والے مانگتے ہی نہیں، اب ان کو پتہ ہے خود ہی دیں گے، بینک اکاؤنٹ تو ہمارے گھر میں پیدا ہوا تھا نا لڑکا تو، مگر وہ اس فیئر کو ٹریگر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، اکلوتے تو نہیں ہوتے نا، ایک لڑکے کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہیں یا نہ کہیں جہیز تو آنا ہے، کیونکہ ہماری بیٹی کا ہم جہیز نہیں دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی اسرائیل کے بندے آگے اٹھا کے ماریں گے، اس طرح جابی بچیوں کو مارے ہمارے، نہیں، باتیں سنیں گے ہم، تانا ہمزہ تلمزہ، مطلب دوزخی آ جائیں گے کچھ، اور دوزخی آ کے میری مومن بچی کو تنگ کریں گے، بس یہ فیئر ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اسی تانے کے اوپر آئے تھا ہی نا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جملے کستا ہے تو، اور کیا کرتے ہیں لوگ، مطلب صرف اس سائیکالوجی کے پیچھے آپ اللہ رسول کا دین اٹھانے کے لیے کہ نہیں سر ہم وہ ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ، ہمارے پہ وعید تھی سر، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے پہ وعید تھی، میں ہی تو وہ ہوں، ایک کی بجائے 100 ایک ہی اٹھائیں گے، 100 نکلیں گے،
آپ اسلام نہ کریں, ہم مزہ لمزہ والے لوگ ہیں, تو اس لیے ہمارے اوپر پریشر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بس لوگ کیا کہیں گے, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, اور کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے نا, مگر ہم نے پورا کرنا ہے. اس لیے ایک بندہ طاقت کرے نا, میں پھر اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ریئلٹی ہوتی ہے. میرے اوپر بھی میرے سسرال والوں نے پریشر ڈالا تھا کہ بیٹا آپ یہ نخرہ, میرے ابا جی کا انتقال ہو چکا تھا, تو آئی واز دا ڈیسیژن میکر آف دا پولیٹیکل ڈیسیژن شادی کے وقت. تو ظاہر ہے انہوں نے یہی والی بات کی کہ بھیا آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا, آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے یہ آپ سے پوچھ نہیں رہے ہیں, یہ ہونا ہے, سوچیں ذرا, یہ ہونا ہے بس. ایسے تو پھر یہ ڈیسیژن جہیز والا آپ کا ہی ہوگا, نکاح والا تو میرا ہے نا, پھر یہ نکاح نہیں ہونا, کیونکہ میرا باپ ساری دنیا کے سامنے یہ کہتا مر گیا کہ یہ کام نہیں ہونے دوں گا, اور آپ ان کے مرتے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ وہ خیر ہے لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے. یہیں پہ ایک ہی تو شادی ہوتی ہے بندے کی, جب یہ ڈیسیژن, اور کیا میں 100 شادیاں کروں گا تو بتاؤں گا کہ اگلی میں دیکھ لیں گے, اپنا موقع آیا تو پتلی گلی ہو لیے, تو آپ نے کرنی ہے تو ایسے کرنے, نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں. اور ظاہر ہے اس جملے کو بولنے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی, کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کی یہاں پہ بھی عزت لگی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طریقے سے بات ہوئی, تو جتنی تمیز تہذیب سے کہہ سکتے تھے کہہ دیا, مگر بات تقول قولا سدیدا کہ اللہ سے ڈر لو یا لوگوں سے ڈر لو, بس یہ اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا. اور ایکچولی اسی صورت میں ہے جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے. یہ اصل میں صورت ایسے سٹارٹ ہوتی ہے, جو آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, بس اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو بھائی سیدھی بات تو کرے گا تو. اگر اللہ سے نہیں ڈرتا, اس کا کیا مطلب ہے, اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اس کو بھی خوش کر لیں, اس کو بھی خوش کر لیں, برادری کو بھی خوش کر لیں. تو آپ برادری سے ڈرتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا من ربو کا, کیا مطلب ہے کہ کس سے ڈرتے تھے بھائی, کدھر سے آئے ہو؟ جی میں تو انکل سے ڈرتا تھا, میرے تو گھر والے تھے, میرے چاچا تھے, بڑے تایا ابو نے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے. ہر جگہ پہ طاغوت کھولا تم نے, ہر جگہ پہ طاغوت کھولا, اور کہتے ہو کہ آپ مسلمان مر رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, جب یہ جتھے کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا, جتھے کی سائیکالوجی, یہ اصل میں توڑنا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, اصل میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہمت اپنے جتھے کو توڑنے کے لیے چاہیے نا, صحیح بتاؤں, وہ اسرائیل جانے کے لیے ہمت چاہیے, اس سے کام چاہیے. بلکہ اسرائیل جانا آسان ہے, بہت آسان ہے. کیوں, ایئر لائن آپ کے ساتھ ہوگی, کوئی نہ کوئی جہاز ہی لے کے جا رہا ہوگا آپ کو, کوئی نہ کوئی 1-2 بندے اور مل جائیں گے. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جی میں تو یہودی ہوں, اپنا طواف کرنے جا رہا ہوں. اچھا آپ کو پتہ ہوگا کہ یار کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے, لوگ جا ہی رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں. زیادہ کیا ہوگا دیکھی جائے گی. اپنے گھر والوں کے خلاف, اپنی برادری کے خلاف لڑنے کے لیے اس کو کہتے ہیں سافٹر کرٹیکل انرجی, اس کو کرٹیکل انرجی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اینتھروپالوجی میں کرٹیکل انرجی کا مطلب ہے کہ یہ وہ سافٹ سا ایک گرے میٹر ہے جس کے بارے میں آکورڈنیس زیادہ ہے. عجیب لگے گا یہ بات کرتے ہوئے, عجیب لگے گا. اس کو ہم توڑتے ہوتے ہیں ٹریننگ پروگرام میں نا, یہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے. اسی ایلیویٹر میں جاؤ نا اور کہہ دو نا السلام علیکم, تو سب ایک کہتا ہے یہ کیا کیا تو نے. آپ تو اس کمرے میں پائی جانے والی مخلوق ہے نا, آپ کے لیے عام سی بات ہے السلام علیکم. آپ ذرا جائیں, ذرا آپ کو جہاں جن آوازوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, آل آف اے سڈن دے بی لائک یہ کیا, اچھا داڑھی والا ہے, اچھا داڑھی والا ہے. وعلیکم السلام بردر. ٹھیک ہے, اتنا مسئلہ ہے کہ آپ آکورڈنیس ہو جاتی ہے. تو ہم ٹریننگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں, فون کریں, ابھی فون کریں اور اپنی بیوی سے کہو کیا میرے سے خوش ہو. آپ کو پتہ ہے آنسو سے روتے ہیں لوگ, جوان مات اب کچھ کرا لیں, یہ نہ کرائیں. یہ سوال کیسے پوچھوں میرے سے خوش ہو, پھر ہم نے کراتے ہیں. پھر جب پوچھا, ایک دفعہ نہیں کم از کم 200 دفعہ ایسے ہوا ہے. لڑکی کو اس نے بیگم کو کال کیا ہے, اسپیکر پہ ڈلواتا ہوں نا میں کہ سب کے سامنے پوچھ, چل کون سا میں نے کوئی آل فال بات کرنے کے لیے کہا ہے, میرے سے خوش ہو, یہ کوئی پوچھے سوال ہے. فون کیا بندے نے, جی آپ میرے سے خوش ہیں, میں بس ایک سوال پوچھنا تھا. آگے سے وہ بیویاں چیخیں مارتی ہیں, اللہ بیاہ کر لیتے ہی. بیویاں یہ کہتی ہیں کہ یہ والا سوال کیوں پوچھا اس نے میرے سے کہ میرے سے خوش ہو. اتنا نائس ہو گیا, اس کا مطلب ہے چور ہے. 100 میں سے 95 بیویوں نے پوچھا ہے کہ سر شادی کر لی آپ نے. کیوں, یہ سیدھی باتیں جو ہے نا, سیدھی باتیں یہ کرنے کے پیچھے ہماری کلچر کے خلاف, ہمارا کلچر اس کے خلاف ہے کہ بھائی
یہ بات کریں گے تو عجیب لگے گا. نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی اور من کا ہی توڑ دیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا. اب غور سننا, اصل میں اردو میں وہ لفظ ہے نہیں, اور لوگ کہتے ہیں سر انگریزی بہت بولتے ہیں. اردو میں یہ لفظ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صرف انگریزی میں یہ لفظ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان برائی کو کول کر کے بتائے گا آپ کے سامنے. جو عربی میں لفظ ہے نا اس کا مطلب اردو میں ہے ہی نہیں. کول کا اردو بتائیں جی, کول کا اردو آپ بتا دیں. پاکستان میں نا ماضی اردو, کول کی اردو بتائیں. ٹھنڈا ہی نکلتا ہے نا, اس کے علاوہ تو نکلتا نہیں ہے. مگر انگلش میں ہر ایک کو پتہ کول کا مطلب کیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا کہ برائی کو شیطان کول کر دے گا, کول کر کے دکھائے گا. یہ ہے وہ 4 لڑکوں میں کھڑے ہو کے اسلام کی بات کرنا کہ یار انکول ہے. بھائی بچی ڈسکس ہو رہی ہے, تو اللہ رسول کی باتیں شروع کر رہا ہے. سوچیں ذرا, ان امیجنیبل ہو جاتا ہے یہ دیوار کراس کرنا, یہ آکورڈنس ہوتا ہے. یہاں پہ اقول قولا سدیدا کی چابی لگتی ہے. نبی علیہ السلام کیسے اس چابی کو ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ بھائی شیطان نے کول کیا ہوا ہے, سیدھی بات ہی رہے گی, اچھی بات ہی رہے گی, چل شاباش جست لگا. جس دن آپ نے جست لگائی, کوئی میں آپ کو معرفت کی بات بتانے لگا ہوں, میں کوئی صوفی نہیں ہوں. آپ یہاں پہ جست لگا رہے ہوں گے اللہ کے لیے, اور ادھر خضر علیہ السلام یا کوئی اور معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے کہیں اور کوئی اور کر رہا ہوگا. اس طریقے سے بیلنس ہو رہا ہوگا ہر جگہ پہ کہ تو کسی کی ہیلپ کر رہا ہے, کوئی تیری ہیلپ کر رہا ہوگا. لالچ دے رہا ہوں آپ کو, صوفی تو نہیں یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا, اس کو پتہ ہے اس کا. میں آپ کو پھر بتا دوں, ایک دفعہ آپ نے ہمت کی نا, آپ کے وہ والے کام شروع ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کو لیڈر ماننا شروع کر دیں گے. میں نا یہ جب زونگ کی نا آئی ڈی پی نہیں, یہ جو ضرب عضب چل رہی تھی, تو آئی ڈی پیز جتنے بھی تھے نا یہ لوور پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں سیٹل کیے جا رہے تھے. تو زونگ والوں نے نا ان کو وہ دی ہوئی تھی جو نہیں ان کا جو منتھلی اسٹائپنڈ تھا نا وظیفہ, وہ زونگ کے جس طرح ایزی پیسہ نہیں ہے ٹیلن اور اس طرح زونگ کا ٹائم پہ ہوتا تھا, تو اب بند ہو گیا. تو وہ ٹائم پہ کے تھرو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا ان کا. تو میں زونگ میں تھا اس وقت, تو ہم نا ان کے ساتھ بڑا انٹریکشن کرتے ہو رہے تھے. میرے بڑا شوق تھا کہ میں لیڈرشپ کا ٹرینر ہوں, تو میں جا کے نا, کیونکہ ان کی لیڈرشپ بڑی مشہور ہے, قبائل کی جو لیڈرشپ ہے نا ان کی پراپر ایک میکینیکل. آپ میں سے پٹھان تو نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے. تو پٹھانوں کے اندر نا جو قبیلہ بنتا ہے نا, تو قبیلے کی جو جرگہ اور اس بندے کا جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک بہت کلیئر پروگیٹو کے ساتھ کیا جاتا ہے. بہرحال اب پنجاب میں یہ سسٹم نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ نا, وہ 12-14 قبیلوں کے ساتھ میں بیٹھا. قبیلے مطلب چھوٹے چھوٹے خاندان جو وہاں پہ, کیونکہ خاندان کے ہیڈ کے اوپر نا وہ اکاؤنٹ کھلتا ہے, تو ادھر سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. 12,000 یا 15,000 روپے مہینہ ہوتا تھا ان کا. تو میں جا کے اس سے پوچھا کہ یار آپ لیڈر کیسے چنتے ہیں, آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا بہت پوری دنیا کو آپ نے نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے. نہ انگلینڈ آپ سے آپ فتح ہوئے, نہ امریکہ سے آپ فتح ہوئے, کیا کرتے ہیں آپ کے, کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس یہ؟ ایک ہی جواب دیا 8 الگ الگ خاندانوں نے, ایک ہی جواب. کتنا آسان تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, دنیا ہم کتنی مشکل کر بیٹھے. میں نے کہا کیسے لیڈر چنتے ہیں؟ کہتا ہے اتنا تو اس میں کون سی سائنس ہے یار, ہم تو, اب میں آپ کو جان کے روک رہا ہوں یہ بات تاکہ آپ کی ذرا کیوریوسٹی بنی رہے, ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں اور لیڈر چن لیتے ہیں. اگلے سے پوچھو, ہم بس یہ دیکھتے ہیں تو لیڈر چن لیتے ہیں. بندہ اگر اس بندے کے اندر یہ ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. وہ کیا تھا, ہر بندہ وہی بول رہا تھا. سوچیں ذرا, غور سننا ہے اس وقت جوانوں, آپ کے لیے بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو لیڈر چننے کے لیے؟ کہتا ہے ہم بس ایک چیز دیکھتے ہیں, یہ بندہ غیبت تو نہیں کرتا. میں نے کہا کیا غیبت, اس کا کیا تعلق ہے لیڈر سے؟ کہتا ہے جو غیبت کرتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے, وہ منہ پہ سیدھی بات نہیں کر سکتا, پیچھے کرتا ہے جا کے, اور ہر غیبتی پہچان میں ہوتا ہے. ہر بندے کی اللہ نے ریڈار بنایا ہوا ہے, غیبتی پہچانا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم صحیح تو کرتا ہے. جو اس نے آج تک غیبت نہیں کی وہ سب سے منفرد ہو کے اوپر آتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں, سیدھا جا کے فائر کرے گا منہ پہ کہ بھائی تو نے یہ کام کیا غلط ہے. قولوا قولا سدیدا کی طاقت دیکھیں, لوگوں سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرتا ہے بس. یہ ہے اتنی طاقت اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے کہ اگر آپ غیبت نہیں کرتے, لوگوں نے آپ کی ایسے جو ہے نا پوجا شروع کر دینی ہے کہ نا یہ طاقت اس کے پاس ہے. کوئی, میں نے کہا نا تلوار گولی کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو فتح کرنے کے لیے. اللہ نے طاقت نیوکلیئر ریئیکٹر کے طور پہ ہمارے اندر دی ہے, اور اس نیوکلیئر انرجی کے ایکویشن لوگوں کے اندر دی ہوئی ہے کہ وہ ایکویشن آپ کے ساتھ کمبینیشن میں ایکویشن بن رہی ہے, سولوشن بن رہے ہیں, جادو کے پوشن بن رہے ہیں. مگر ہم نہیں, بس ہم سمجھ نہیں رہے کہ جینیفر لوپیز بتائے گی کون کتنا کول ہے. نہیں,
ہمیں پتہ ہے کہ یہ والی لڑائی میں صرف وہ بندہ ٹھیک ہے جو اس وقت بات کر دے جب بات کی ضرورت تھی. انسانوں کو فتح کرنے کا یہی طریقہ ہے نا, جب جس بات کی ضرورت ہے اس وقت کر دی, سیدھی بات تھی کر دی. تو یہ 4 بندے ہوں یا 400 ہوں, جب خود سوچیں نبی علیہ السلام پہاڑی کے اوپر چڑھے ہیں, انہوں نے کہا نا کہ اکٹھا ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں کیا دعوت ہے. سوچیں ذرا, آکورڈ نہیں ہوئی, اللہ کی قسم آکورڈ نہیں. کیسے ثبوت؟ ابو لہب نے کیا بکواس کی تھی اس وقت, یاد ہے آپ کو ابو لہب کا جملہ؟ خاندان ایسے ہی بولتا ہے, لوگ کیا کہیں گے والا پورا کا پورا سیگا پتر لگا کہ تو نے اس لیے بلایا ہم پہ. نعوذ باللہ, آگے سے اس نے بکواس بھی کی. یہ آکورڈنیس کو کراس کریں گے, آسان ہو جائے گی رائٹ. اس کے بعد پھر ہر بندے سے کہنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے قدر آسان اس لیے تھا کہ ہم لوگ سرداروں کو تو میں بتا چکا ہوں اب, اور کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ, آؤ ذرا دیکھتے ہیں. پھر اب بات اسے کہتے ہیں نا عوامی ہو گئی اب تو بات, اب تو میں نے اعلان کر دیا ہے, اب کس بات کا ڈر. اور جس بندے نے اللہ کی بات کرنی ہوتی ہے نا, 2 نمبر لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں نا, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کر کے دیکھنا تھا گروپس میں, یہ جتنے بھی بد فعل لڑکے ہوں گے نا, وہ 10 دفعہ سوچیں گے آپ سے کسی قسم کی غلط بات کرنے میں. میرے ایک سرکل میں ایک بندہ مشہور ہے میرے احباب میں, وہ مشہور صرف اس لیے کہ وہ غیبت نہیں ہونی چاہیے سر, غیبت نہیں, تقیہ کلام اس کا. اس کے سامنے کھڑے ہو کے نا کوئی اور غیبت نہیں کرتا, حالانکہ اس کو بھی یاد کہ میں نے یہ جملہ, یہ ٹیگ لگ جاتا نا کہ یار یہ بندہ غیبت نہیں سنتا. وہ ایسے کرتا ہوتا ہے غیبت نہیں, جیسے وہ میوزک میں نہیں سنتے ہوتے, نہیں میوزک نہیں سننا, بالکل نہیں غیبت نہ کریں. کیونکہ یہ بات اصول میں یاد رکھیے گا, غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے, خالی غیبت کرنا نہیں, یہ دھیان میں رکھیے گا. آپ الاؤ کر رہے ہیں تو اگلا کر رہے ہیں نا غیبت. حضرت عمر بن خطاب کے پاس علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے ہیں, اور آئی تھنک عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے ہیں, گپ شپ چل رہی ہے. اتنے بندے نے دروازہ کھولا ہے اور آ کے پیروں میں گرے اور چیخے مارنا شروع ہو گیا کہ یار میرا کفارہ بتا دیں, مجھ سے گناہ ہو گیا, میرا کفارہ بتا دیں. تینوں صحابی نے دیکھا, ایک بندے اٹھا گیا اس کو کہ کیا ہوا ہے, یا امیر المومنین مجھے کفارہ بتائیں, میں مرنا نہیں چاہتا, مجھے کفارہ بتائیں. کیا کیا ہے؟ زنا ہو گیا. عمر بن خطاب نے کہا رو تو ایسے رہا ہے, غیبت کر کے آیا ہے. یہ ہے غیبت کا لیول. کیوں غیبت ہوتی ہے, کیوں بات بتا رہا ہوں, کیونکہ قولوا قولا سدیدا نہیں ہو سکتا ہم سے, اس لیے غیبت کرتے ہیں بس. یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے ایک مسلمان کا کہ جب مسئلہ دیکھیں آپ ایٹ لیسٹ سب کے سامنے بولنے, حال تو ہار سے پکڑیں گے آپ, مگر آپ بولنے والی طاقت ہو. اب یا خاندانوں کے اندر تو نہیں آپ تھپڑ مارنا شروع کر دیں کسی کو, آپ بتائیں گے کہ بھیا یہ چیز غلط ہے, اصول تو یہی ہے بس. کاش کی ایسی بیویاں ہمیں ملیں, کاش کی ایسی مائیں ہمیں ملیں. سمجھے, یہ اصل میں طاقت جو ہے نا چوس لی گئی گھر سے. باپ اپنی بیوی کے ہمیں اپنے والدین, ہمارے جو والد صاحب ہیں, وہ ہماری والدہ کے سامنے سیدھی بات کر کے آسانی سے کر لیتے ہیں. کمزور ہوتی ہے ماں, سمجھے. جس دن ہماری ماؤں نے ہمارے باپوں کے سامنے کہا نا میرے گھر میں یہ بد فعلی نہیں چلے گی, یہ حرام مال نہیں آئے گا, اس دن بچے میں طاقت آئے گی. کوئی یہ ایسے بات کرتے ہوتے, سمجھے. یہ طاقتیں دیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو کہ بھائی سب کچھ کر لینا مگر کمپرومائز نہیں کرنی, ساتھ کھڑا ہوں تیرے. زیادہ کیا ہوگا, طلاق ہوگی, ساتھ کھڑا ہوں تیرے. پھر بھی شادی نہیں ہوگی, پھر بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں. تیرا میرا تو اللہ نے رشتہ بنایا ہوا ہے, تیرے شوہر کا تو ہم بھی اس رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں نا. یہ جب عورتوں کو طاقت ملے گی نا کہ ہاں خیر ہے, جب تک بھائی زندہ ہے, یا باپ زندہ ہے, یا بیٹا زندہ ہے, یا جو بھی زندہ ہے, تب تک میں سیدھی بات کرنے نہیں ڈروں گی, میں بلیک میل نہیں ہونے والی. تب وہ بچے, کمزور عورت بزدل بچہ پیدا کرتی ہے, یاد رکھنا. طاقتور عورت بہادر بچہ پیدا کرتی ہے. ہم اسی لیے ڈرے ہوئے سہمے میں کہ یار باس مائنڈ کر جائے گا. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے اگلے سوال پہ جاتا ہوں. جب کوئی شخص داخل ہو, اسلام کے وتیرے اصول کے خلاف ہے, مزاج کے خلاف ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں, کوئی بھی آ جائے بے شک کھڑے ہو جائیں ہم, یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے. 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے, دوسرا مجھے یاد نہیں رہتا, ہمیشہ میں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں. اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب لایا گیا نا, تو ظاہر ہے وہ تو شہید ہونے والے تھے, بس ان کو اٹھا کے لا رہے تھے کیونکہ بازو ان کا یہاں سے یہاں تک کٹ چکا تھا, اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو گو. تو نبی السلام نے پھر اوس سے کہا کہ قومو, کھڑے ہو جاؤ اپنے اس سردار کے لیے. ہمیں دھیان رکھنا, ورنہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی صحابی نہیں کھڑے ہوتے تھے. اسلام کسی بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس طریقے سے منفرد نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ جو صرف اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں بس, اور کسی کے انسان کے نہیں. اب دفتر میں
دفتر میں باس انٹر ہو رہا آپ کے السلام علیکم سر, سوچیں کیا گزرے گی آپ کو. چلا ہمت کسے کہتے ہیں؟ ہمت یہ نہیں ہوتی کہ یار یہ کیا لڑکیاں ڈسکس کر رہے ہو یا پورنوگرافی ڈسکس کر, نہیں یہ تو چھوٹا سا کام ہے. ہمت ہوتی ہے باس سامنے السلام علیکم سر, تمیز سے کریں آپ, مگر کھڑے نہیں ہوں گے سر کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. اور باس اگر اللہ کا بندہ ہوا تو آپ کے ماتھے کو چومے گا آ کے کہ کاش یہ ہمت میرے اندر ہوتی. اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے اور وہی ابلیس ہے جو کبر کرتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو پھر آپ کی وہی والا وہ کیسے کہتے ہیں جنگ وہی آپ نے کھیلی جو نبی علیہ السلام نے کھیلی تھی سرداروں کے ساتھ. آپ کو تو بڑا لیول مل گیا پھر, مگر ہمت وہی چاہیے ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو 3-4 پلے گراؤنڈ بتائیں جہاں پہ پریکٹس کریں آپ اس ہمت کی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا. اپنے گھر میں ہم نے پریکٹس کر کے پہنچ سکتے تھے. تو اس میں تو ہم یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس افراد بھی ہیں اور الحمدللہ جو سیکولر نہیں ہیں, دین کو سمجھنے والے ہیں, تو ان کے لیے ایک الحمدللہ ایتھیکلی تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو آپ نے جو ہے نا بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. تو ہم ان کو مطلب گراؤنڈ میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سوشل حوالے سے, جو کہ ہمارا پولیٹیکل جس طرح ایک پورا بیہیویئر ہے اور سارا کچھ جو چل رہا ہے, تو اس میں اس چیزوں کو ہم کیسے جو ہے نا گراؤنڈ پہ گراس روٹ لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہمیں جو ہے نا بتاتے ہیں کہ کیا اس کو کس طرح ہم اس کو عملی طور پہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہماری ایک یو سی لیول ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہم یہ یونین کونسل جو چیئرمین اعظم کیسے ہم ان کو دے سکتے ہیں جو اچیو کریں محلے کی سطح پہ کیسے کس طرح اس چیز کو ہم جو ہے نا امپروو ریفارمس کیسے لا سکتے ہیں. یاد رکھنا ستارے کے پیچھے سیارے آتے ہیں اس کے گرد گھومنے کے لیے, ستارہ نہیں ستاروں کے پیچھے جاتا. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, جس وقت میں ابھی آپ کو بتاؤں 3-4 ویڈیوز ریلیز ہوئی تھیں ہماری ابھی, تو تحریک انصاف کے 3-4 لوگوں کی مجھے کال بھی, مسلم لیگ کے بھی, کون یوتھ لیڈر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں ادھر کا, میں نے یہ کام کرنا ہے سر جو آگے کر رہے ہیں, میرے پاس یوتھ آتا ہے, میں نے ان کو اللہ کی بات سکھانی ہے. مجھ سے کیوں سیکھ رہے سر, آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, اچھا اٹریکشن اللہ کے دین کے اندر اتنی ہے کہ خود آپ کے پاس یہ لوگ آئیں گے, فکر نہیں کریں. پوائنٹ ہے آپ پریکٹس میں لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں, سمجھے. بس جس دن آپ نے پریکٹس شروع کر دی نا, آپ چھوڑیں دور کہاں جانا. آپ خود جس دن 4 نمازیں پڑھی تھی سارے دنیا آپ کو مولوی کہنا شروع ہو گئی تھی. انسان ٹیگ لگواتا ہی لگواتا ہے اپنے اوپر, بس اس کے عمل کے اندر کنسسٹنسی آنا شروع ہے, لوگ اس کو ٹیگ لگانا شروع کرتے ہیں. پھر جب وہ میں نے آپ سے کہا نا خالی نماز سے آپ مومن نہیں ہونے والے, یہ سب کو پتہ ہے ہم سب کو, نماز ہے مولوی ہو جائیں گے, مومن نہیں ہوں گے. مومن تب ہوں گے جب راست بازی آئے گی, سیدھی بات کرنے کی ہمت آئے گی آپ کے اندر, ٹھیک ہے. لوگ آپ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے. مومن سے ہر انسان ڈرتا ہے, یہاں تک کہ مومن سے دوسرا مومن بھی ڈرتا ہے. یاد رکھنا, مومن اتنی جری چیز ہوتی ہے, عام بندے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا. مومن دوسرا مومن سے کیسے ڈرتا ہے کہ میں اس کے ہوتے ہوئے اپنا سٹینڈرڈ, کہیں میرا سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت, سمجھ رہے ہیں. اس لیول کا ایک ٹیرر ہوتا ہے ایک مومن کا کہ اس بندے سے کوئی کمپرومائز کوئی نہیں, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کمپرومائز کی. میں ابھی ایک بندے سے, میرے کلائنٹ میں بات کر رہا تھا, تو میں نے کہتے ہیں کہ یار میری بیوی کے ساتھ مسائل ہیں کہ وہ اس کو رسپیکٹ نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار وہ آج کل نا ویب سائٹ کھولی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تصویر آ جاتی ہے ویب سائٹ پہ, تو سرچ انجن نہیں کھولا تھا میں نے, تو میری بیوی کمرے میں آئی اور کہتی کیا بے حیا قسم کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے, اور اس نے چائے اٹھا کے لیپ ٹاپ پہ پھینک دی. میں نے کہا کتنی دفعہ ہوئے واقع؟ کہتا ہے یار 3-4 دفعہ ہوا ہے. 3-4 دفعہ کھولے گا ویب سائٹ تو بیوی کو شک ہی ہوگا پھر. مگر تیری بیوی کے نے یہ جو بات کی ہے نا, اس کا طریقہ شاید غلط ہو. کاش کہ ایسی بیویاں ہم سب کو ملیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ہم کسی قسم کی ایسی ویسی سائٹ نہیں کھول سکتے. میں یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا, آپ ہی کی اس روڈ کے اینڈ پہ ہے, چھوڑ دیں آپ ویڈیو, پتہ نہیں کہاں کہاں جانی ہے. میں لیکچر دے رہا ہوں, ماسٹرز کی کلاس ہے, MBA کی کلاس ہے لٹرلی یار. تو لڑکے اس طرح بٹھائے ہوئے, لڑکیاں اس طرح بٹھائی ہوئی. میں گیا ہوں, اور یہ ابھی کا واقعہ نہیں, پرانا واقعہ, مطلب 2 سال ہو گئے اس واقعے کو. اور لڑکے نے ایک دائی کوئی فاش قسم کی ویب سائٹ لیپ ٹاپ پہ کھولی ہوئی اور بیٹھا ہوا بس سائڈ پہ, اور مجھے دیکھ کے ایسے کر رہا تھا. تو کچھ زیادہ ہی میں کسی کو پسند آ جاؤں, یہ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو مجھے بھی شک ہو گیا کہ اتنا تجھے مسکراہٹ آ رہی ہے مجھے دیکھ کے. تو میں بات کرتے کرتے اینڈ تک گیا ہال کے,
اور میں نے دیکھا کہ کیا تو لیپ ٹاپ تو چلا رہا تھا, کام اپنا پورا کر رہا ہے. میں نے کہا کھڑے ہو تو بیٹا سنو, کیا چاہتے ہو دنیا سے؟ کہتا مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. میں کہا میں لیکچر کے لیے آیا ہوں, تم یونیورسٹی میں آئے ہو, کوئی تو کوئی کو معاملہ ہوگا دنیا سے, کیا چاہتے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں کچھ بھی نہیں کر رہا سر. میں نے کہا میں بتا دوں کیا کر رہے ہو؟ کہتا نہیں سر. میں نے کہا تو پھر چھوڑو اس بات کو کہ تم کیا کر, وائی آر یو ڈوئنگ دس از دا کوشچن, واٹ آر یو ڈوئنگ. کہ تو میں نے تیرا پردہ تو نہیں اٹھانا میں نے. اتنے میں لڑکوں میں شور شروع ہو گیا, لڑکیوں میں بھی, کہ ہو میں نے لڑکیوں کی طرف دیکھا, تمہیں کیا ہے؟ پتہ چلا سر وہ بھابھی کمرے میں ہے, اس لڑکے کی ہونے والی بیوی لڑکیوں کے سیکشن میں بیٹھی ہوئی ہے. اینڈ شی سیڈ سر, لڑکوں نے مجھے بتایا نا کہ سر وہ لڑکیوں بھی بتائیں گے سر یہ ان کا کیا چاہتے کا آنسر یہ ہے, بیٹھا ہوا ہے, یہ چاہتا ہے دنیا میں, وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. میں بابا پوچھ رہا نا دنیا سے کیا چاہتے ہو, جی یہ چاہتا ہے. اینا سے تیری ہونے والی بیوی کمرے میں موجود ہے, تجھے اس کو پتہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے جی سر اس کو پتہ ہے, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اینڈ آئی لکڈ ایٹ دا گرل اینڈ آئی سیڈ تمہیں پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کہتی ہاں سر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں. تیرے پاس لڑکے ایسے ہوتے ہوں گے بھائی, ہمارے پاس لڑکے ایسے نہیں ہوتے. اور یہ ہے وہ عورت جس کی وجہ سے لوسٹ, جس کو میں کمزور کہہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے بزدل بچہ پیدا ہوگا تیرے گھر. تیرے لو سٹینڈرڈز کی وجہ سے تیرے بچہ اور بھی لو سٹینڈرڈ پیدا ہوگا. تو نے کمپرومائز کیا, بھائی بندہ ایسا ہے. تیرے ہوتے ہوئے تو اس کے چکے چھوٹ جانے چاہیے کہ میں اس کے ہوتے ہوئے کیا کسی سے کر رہا ہوں. سو بہت غور سے سمجھنا, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں ہمارے گھر کے اندر ہمارا ماحول لفٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے گالی نہیں نکلتی منہ سے کسی گالی گلوچ بندے کی. آپ نے نوٹ نہیں کیا کتنا مرضی بڑا گالی گلوچ والا بندہ ہو, عورتوں کو دیکھ کے چپ ہو رہا تھا کہ نہیں یار یہاں پہ نہیں. اس لیول کی برکت اللہ نے بھی عورت میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سینکٹیٹی کو برقرار رکھتی. گریس اس کی کمپرومائزیبل نہیں ہے. محلے کو چھوڑیں, روڈ کے اوپر بھی کوئی لڑائی ہو جائے اور لڑکی ہو تو پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ کہ نہیں یار کوئی ایک اس لیول پہ نہیں میں جا رہا کہ ایک لڑکی کے ساتھ میں کوئی نازیبا حرکت, وہ بھی دست درازی کر دوں کہ کوئی ہاتھ اٹھا لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. سو گھروں میں اندر اگر ماحول نہیں انٹیکٹ ہو رہا تو باہر تو پھر غدر مچنا ہی مچنا ہے. سوچیں ذرا کہ جس نے اس اسٹینڈرڈ کو بریچ کر دیا ہے کہ میں بیگم کے سامنے ہوتے ہوئے یہ نازیبا ویب سائٹ کھول رہا ہوں, اس سے کیا بعید ہونی کہ وہ کیا کرے گا دنیا میں. وہ تو چلتا پھرتا بل بورڈ ایسی کاموں کا, اس کو تو شرم حیا بالکل ہی ختم ہو گئی. مگر چلیں اس کو تو ہو گئی. اب جب وہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے تو ماں نے پہلے ایکسپیکٹ کیا ہاں آدمی تو ہوتا ہی ایسا ہے. کس نے کہا آدمی ایسا ہوتا ہے؟ somebody told her, convinced her. وہ کمزور تھی, مان گئی. بس کمزوری لوگ ایسی بات مانتے ہیں, نہیں تو آپ کہہ کے دکھائیں کسی کو لگ پتہ جائے گا کہ طاقتور بندہ جواب کہہ دیتا ہے کہ کیا کھولا ہے تو نے میرے سامنے, کیا کر رہے ہو میرے سامنے. ہم تو کسی لیول کے اوپر, یہ کیا نام تھا ان کا, خادم صاحب, پوری قوم ان کو اس لیے نہیں فالو کر رہی, آدھی قوم, تو گالی کیوں دیتا ہے؟ باقی کے 99% باتیں ڈیلیٹ کر دو, کیوں گالی دیتی. کئی جگہوں پہ تو بنتی بھی نہیں جانے دیتے تھے نا گالی. کوئی بھی ہوتا تھا جن چیزوں پہ انہوں نے دی ہے, کوئی بھی ہوتا وہاں پہ لگانی چیز. مگر چلیں کس لیول کے اوپر اسٹینڈرڈ چل رہا ہے کہ اللہ کا کام کرنے والا بندہ ہے تو تجھ سے ہلکی سی بھی غلطی برداشت نہیں کریں گے ہم. اسٹینڈرڈ نہیں کمپرومائز ہونے دیں گے تیرا. اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے تو قوم سائیکولوجیکل ڈسنس میں چلی جاتی ہے کہ نہیں یہ کیسی بات کرتے کرتے گالی کیوں دے دی. ٹی وی بند کر دیے لوگوں نے, ان کے خلاف شروع کر دیا کہ نہیں یہ کیا بات کی. کہ اتنا کوئی ہائی اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کا نظام خود اپنا اسٹینڈرڈ کیسے مینٹین کرتا ہے. سو جس وقت آپ کے اسٹینڈرڈ میچور ہو جائیں گے, لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے صفائیاں کرنی ہیں. یہ ہوتا ہے مومن کا لائف اسٹائل. کمرہ پہلے سے صاف ہو رہا ہوگا, دوست ہوں گے آپ کے, چیزیں چھپا رہے ہوں گے. جیسے کوئی صحابی انٹرول لگا, یہ وقت آ سکتا ہے آپ میں سے 4 یا 5 دن کنسسٹنٹ ایفرٹ دکھائیں, دیکھیں آپ کے ماحول میں کیسے کریکشن شروع ہو جائے گی. آپ کے سگے دوست, بچپن کے دوست بھی سگریٹ چھپا رہے ہوں گے, تو چیزیں چھپا رہے ہوں گے کہ وہ دوست آ رہے یار اس کے سامنے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہفتہ 10 دن کی محنت ہے بس, زیادہ نہیں. پھر لوگوں کے یہ والے جو ہے نا طور اتوار آپ کے اسٹینڈرڈس خود امپروو کروائیں گے. میرا ایک جاننے والے کہتے ہیں یار میں نا دین کے بارے میں کوئی بڑک مار جاتا ہوں جب بھی 6 بندوں بیٹھا ہوں, تاکہ اگلی دفعہ ملے تو پوری کرنی پڑے. کہہ رہا اپنے آپ میں لوگوں کو اپنے اوپر چیک بنایا ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ پہلی بات آئندہ میں نہیں کر سکتا. کہتا اس کے علاوہ میرے سے ہوتا نہیں یار.
اگر میں عاجز کھیلوں گا نا تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے عاجز سا بندہ ہے, کبھی یہ غلطی ہوگی کبھی کہتے نہیں, ایسی بڑک ماروں گا کہ جیسے حیدر کرار کے بعد میرا نام آئے گا. ساحل بھائی میری بھی عادت ہے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کی. میں آپ سے لیا ہوا ٹائم جو ہمارا ہے اس کو لوز بھی نہیں کرنا چاہتا, اور دوبارہ بیگم اور بچوں کے سامنے ماں سے مار بھی نہیں کھانا چاہتا آج. تو میں چاہوں گا کہ ٹائم ہمارے گھر کے ایک ٹائم ہے نا, اس ٹائم تک مجھے پہنچنا پڑتا ہے, ورنہ میرے پہ گیٹ بند ہو جائے گا. تو اور میری بھی عادت ہے میں تو اور دوسری بات آپ نے جو بات کی اس سے میں بڑا ایگری کرتا ہوں. ہمیں بھی والدہ نے بچپن سے یہی سکھایا ہے کہ ویسے آپ کی بات میں کہتا ہوں, پٹھانی میں نا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, پنجابی کو بھی پتہ ہے, سندھی پٹھانی میں ایک طاقت ہے, وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. ویسے پوری قوم فیل کر رہی ہے پٹھانوں میں وہ طاقت لوز ہو رہی ہے. ایسی آپ کو بھی پتہ ہے, میرے آدھا کے پشتوں تک چھوڑنا شروع ہو گئے, مگر وہ طاقت لوز ہو رہی ہے. آپ نے اپنے گھر میں انٹیکٹ رکھنی ہے وہ طاقت. آپ کو پتہ ہے 80s 90s کے بعد پہلی دفعہ میں نے کبھی لائف میں, میری جنریشن نے پٹھانی دیکھی نہیں تھی کبھی. ہمیں کبھی پٹھانی نظر نہیں آئی تھی, پتہ ہے اتنا ایسی پردہ ہوتا تھا. بالکل ایسی, آپ ہر ویڈیو میں دوسری لڑکی پٹھانی ہے. بالکل ایسی. یہ بہت دھیان میں رکھے, اس قوم نے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھا تھا, مگر بس کیسے طوفان آتا ہے تو سب پھر بہنا چاہیے. اور ساحل بھائی آپ نے دوسری بات جو کی تھی کہ جیسے طارق مسعود صاحب اور انجینئر صاحب یہ باتیں کرتے ہیں اس کو لیا جاتا ہے. میں ایک مطلب کالج کا کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوا لڑکا ہوں, سنگنگ وغیرہ کرتا تھا ایک ٹائم پہ. تو جب میں اس فیلڈ میں آیا تو ایسے ہی ہوا میرے ساتھ کہ میں کسی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا مسئلے کی حساب پہ, لیکن ایک دن اگر کسی سے ہوگی تو 3 دن میں ڈپریشن میں ہوتا تھا کہ یہ کیوں ہوئی یار, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ, حالانکہ جی دین کی بات پہ کوئی بھی ہو. لیکن وہ کرتے 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 ابھی الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ میں مارکیٹ میں صبح کے وقت اگر تعلیم کراتا ہوں نا تو کچھ مسالک کے بھائی ہیں وہ آگے مجھے بڑی سناتے ہیں, تو میں اس کو فن میں لے لیتا ہوں, دیکھ یار کیسا ذلیل کر کے گیا, دیکھ یار ایسا کر کے گیا. پھر انہی کے بعد دوبارہ جا کے سلام کرتا ہوں, حالانکہ مجھے پتہ ہے وہ سلام کا جواب مجھے نہیں دیتے. ایسے بہت ہوتا ہے. اچھا اب میرے ایک سوال یہ ہے کہ یہ اتنی سیلفشنس ہم میں کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں ایک کام سیکھ رہا ہوں اور میں کل کو اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہتا ہوں, دکان ڈالنا چاہتا ہوں, ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں اپنی دکان سے جو ہے دکان آئے گی میری, پھر میں گاڑی بھی لوں گا, اس کے بعد میں گھر بھی بناؤں گا, اس کے بعد میں یہ بھی کروں گا وہ بھی. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں دکان ڈالوں گا اس سے اتنے یتیموں کے گھر بھی چلیں گے, یا اس سے اتنے مدارس کو راشن جائے گا, یا اس سے ایسے ویلفیئر کے کام ہوا کریں گے. اتنی سیلفشنس کیا صرف وسوسوں سے آتی ہے, یا پھر انسان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو اتنا سیلفش بنا دیتی ہے؟ اصل میں تو انسان کے اندر ہی ہے, تو نفس جو کہتے ہیں نا یہ اندر ہی ہے. وسوسہ اس نفس کو ہوا دیتا ہے, نفس کو اندر کو مطلب آگ میں تیل ڈالتا ہے. شیطان کا اور کوئی کام نہیں. شیطان نے آخر میں جو جواب دینا نا اللہ کو کہ میں ان کے جسموں پہ میرے ہاتھ کے نشان دکھاؤ, کس کو پکڑا ہے میں نے؟ کبھی کسی ایک بندے کا ہاتھ پکڑا تو بتائیں مجھے, میں حاضر ہوں. یہ خود اپنی مرضی سے آتے رہے اور میں نام لگا رہے. شیطان کا یہ آخری دباؤ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ صرف ہوا خیال دیتا ہے اس نفس کو کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے, وہ ہماری فطرت میں. لیکن اگر ہم خطرے سے ہم نہ ڈرتے ہوتے تو روڈ بھی نہ کراس کرتے, مر جاتے. بچپن میں ہی مر جاتے, اسکول جاتے ہوئے, مگر ہر وقت خطرے سے ہم ڈرتے تھے کہ یہ گاڑی والا روکے گا نہیں, رک جاؤ. یہ جو خطرہ ہے نا یہ اسی نفس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. اور وہ کیا ہے کہ یار یہ دوں گا تو پیسے, مطلب میرا اپنا خرچہ نہیں چلے گا, اس کو دے دیا تو اس کی ہیلپ کی تو میرا پیٹ کاٹنا پڑے گا ادھر, یا میرے بچوں کا یہ کام ہو جائے گا, اس سے بہتر تو یہ میں کر لوں. مطلب 100 روپے کے پیچھے بھی ہم نے سبسٹینشیل سبسٹیٹیوٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ اس کو دے, اس سے بہتر ہے کہ میں وہ نہ کر لوں. مطلب 100 روپے کے پیچھے بھی ہم نے ایک مصرف رکھا ہوا ہے کہ اس سے بھی بہتر مصرف ہے. وہ کیا, وہ مفاد پرستی میں آ گیا. سو بہت فطری امر ہے, اسی فطرت کو توڑنے کا نام دین ہے کہ اگر ملت کا لفظ نکال دیں گے تو پھر فرد ہی فرد کھیلیں گے سارے, اور فرد جو مرضی ہو جائے
فرد نہیں بچنے والا. جس قوم نے افراد کی تفرید کی ہے ماری گئی. جس قوم نے ملت کی بات کی, اب دیکھیں یہودی, پوری دنیا کے سارے یہودیوں کے لیے انہوں نے ملک بنایا. آپ کو پتہ ہے یہودی پیدا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ اسرائیل کا پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے اس کا. پاکستان میں پیدا ہو پنڈی میں, اسرائیل کا پاسپورٹ ایشو ہو گیا اس کا. ملت اسے کہتے ہیں. وہاں پہ برما کے بندے آتے ہیں اور ہم گولیاں مار کے بھگا دیتے ہیں کہ سائڈ بیٹھو, یہ پاکستانی ہیں ہم بنگالی ہیں ہم. ملت کہاں سے گئی؟ سیلفشنس ہے نا, اور کیا ہے. اور پھر بنگالی اس عورت کو ووٹ بھی پڑھتے ہیں بنگال کے لیے. اس نے دیکھ کیا کتنی ٹرو بنگالی ہے. ایک سیلفش دوسرے سیلفش کو اس لیے ہیلپ کر رہا ہے کیونکہ سیلفش کبھی سیلفش کی ہیلپ نہیں کر سکتا یار, اسی لیے تو وہ سیلفش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہتا ہے کہ شکر ہے یہ میرے مفاد میں فائدے مند ہے, کل یہ نہیں ہوگی اس کا بھی پتہ کاٹ دوں گا. کیونکہ دو بنیے اکٹھے نہیں ہوتے کبھی. میاں بیوی کی طلاقیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ دو مفاد پرست آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. میاں بیوی تو چلو پہلے نہیں جانتے تھے, رشتے سے پہلے دوست بچپن سے اکٹھے ہوتے ہیں, مفاد پرستی میں دوستی ٹوٹ جاتی ہے. سگے بھائی آپس میں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ملت تو بہت دور کی بات ہے نا. فلسطینی بچے ہم نے کہاں سے شکل سے دیکھنے جب تک ویڈیو نہیں آتی. ٹھیک ہے, سو پریکٹس از بچپن سے ماں باپ پریکٹس کرواتی ہے. اور یہ میں دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں, جتنا مرضی ہم عبدالستار عیدی کو فتویٰ دیتے کہ فارغ کر رہے ہوں. ٹریننگ لیکن اس کی کیسی تھی اس پہ کوئی انکار نہیں. کہ ماں بچپن میں کہتا ہے, میری ماں بچپن میں 2 آنے دیتی تھی کہ بیٹا ایک آنا تیرے لیے, ایک کسی کو دینے کے لیے. ایسی ٹریننگ بچے کی ہو رہی ہو تو بڑے ہو گئے پھر کیسے کام کر جاتا ہو. کوئی پہنچ سکا پاکستانی پاسپورٹ, اس کا بیٹا ہی نکلا نا پھر فلسطین کے لیے. مائیں بتائیں گی سارا, میں بتا دوں, سیلفشنس مائیں بتائیں گی, سیلف لیسنس بھی مائیں بتائیں گی. باپ تو گھر پہ ہی نہیں ہوتا, وہ والے ایٹریبیوٹس کیا چکی کرے گا آگے. ڈیولپمنٹ تو ماں کر رہی ہوتی. کھلونے لے کے دیں بچوں کو کہ یہ کھلونا لیے, اب دے کسی کو. 2 سیکنڈ کے لیے روئے گا, 3 دن روئے گا, خیر ہے برداشت کریں, ٹریننگ ہو رہی ہے. 4 دن روئے گا, 5ویں دن ایک جسے کہتے ہیں نا مجدد تیار ہو گیا اس فلسفے کا. کیسے میں نے ایک تحریک شروع کر دی جو کہ پہلے نہیں تھی کبھی. اتنا سا کام ہے, کھلونا نہیں آپ سے ایک لیے رہتا کسی اور کے لیے. مسئلہ تو سیلفیشن میں آپ کی ہے, آپ خود روک رہے ہوتے ہیں. بچوں کے سامنے پرانے جوتے اور کپڑے نکال کے دے دیتے ہیں, کیا ضائع ہو کے کسی کو دے. بچے کو اصول پتہ چلتا ہے کہ اچھا کسی کو اپنی چیز نہیں دینی, ٹریش دینا ہے, کباڑ نکالا کرو. وہ بھی اس لیے اسٹور میں جگہ نہیں رہی, ورنہ وہ بھی نہ دی. تو بچے کے اگر کھلونوں سے ٹریننگ ہو گئی, اس کے بعد ساری عمر ٹریننگ. تو ایک ایک کر کے ایک اسٹیپ لیں, انشاءاللہ دیکھیں پھر آگے کیا. السلام علیکم. جی ساحل بھائی, ایک تو میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس سیشن کے اوپر, اور پھر ایک سوال بھی ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا فروٹفل سیشن رہا ہے. اور ایک چیز جو سمجھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ایک سسٹم کے اندر چلے, جیسے بچپن سے اور یونیورسٹی تک اور اس کے بعد بھی, تو ہمیں سسٹم کے اندر کوئی 16-17 سال جو ہے وہ کسی اور طرف کسی اور ڈائریکشن میں لگائی رکھا. جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ 20 سال بیچ میں وہ گیپ جو ہے وہ ہمارے ضائع چلے گئے. تو اب یہ ہے کہ اگر جیسے فرض کیا آپ نے پہلے بھی بات کی کہ یہاں پہ اگر لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ شادی شدہ ہیں یا کسی کے بچے بھی ہیں, تو اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کو کہ وہ 20 سال ضائع نہ ہونے تھے. اور وہی سوال میرا تھا جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے شاید اس کا آنسر بھی دیا کہ یہ ذمہ داری جو خواتین ہیں گھر کی, جو مائیں ہیں ان کے اوپر بڑی اہم ہے کہ وہ ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آنے والے دور میں دین کا کام کر سکیں. اور اس سے ریلیونٹ ایک سوال یہ ہے کہ جو دین کا کام ہے اس کے لیے ایک انسان کی قربانی, دنیا کی قربانی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور کس لیول کی قربانی کی ضرورت ہے. جیسے ہم ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنا کیریئر, اپنی زندگی, اپنے مطلب ہر چیز جو ہے وہ دین کے لیے قربان کی. تو کس لیول کی قربانی چاہیے آج کے دور میں ایک نوجوان سے دین کے لیے کہ ہم وہ کام کر سکیں جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا. ہر 3 سرکل, ایک فرد کا اپنا سرکل ہوتا ہے, میں اکیلا خود, میری اپنی خواہشیں میرے ساتھ جو رہتے ہیں, میرے اپنے کپڑے, میری گاڑی, میری نوکری, میرے ساتھ اپنی کچھ سرکل, پھر میرا گھر کا سرکل, اور پھر میری کمیونٹی کا سرکل. یہ تینوں سرکل الگ الگ ڈیمانڈ رکھتے ہیں ہر انسان کے اوپر, اور یکمشت رکھتے ہیں نا, الگ الگ بھی نہیں. ایک ہی دن میں تینوں ڈیمانڈ رکھتے ہیں. ایک موقع ابھی میرے اوپر تینوں کی ڈیمانڈ ہے. سو
تینوں کی تینوں سرکلز کے اندر جو آپ کی ایٹریبیوٹس ہیں نا وہ ایک ہی طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں, پروسیس ایک ہی ہے, مگر اس کی انٹینسٹی اور اسٹیک بڑھتا رہتا ہے. کمیونٹی کے لیے اسٹیک بڑھے گا, اپنے لیے اسٹیک اتنا نہیں ہوگا. میں کم کھا لوں آج کوئی مسئلہ نہیں, میرے علاقے میں یا مسلمانوں کے پاس کھانا کم ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب اسٹیک بڑھ گیا مگر ایٹریبیوٹ اسی طریقے سے ٹرین ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا, ملت کے بغیر انسان قوم بنا ہی نہیں سکتا نا. مگر ملت بنتی کیسے؟ وہ فرد سے بنتی ہے. جتھے تو نہیں کہیں پیدا ہوتے نا, ہمیں الگ الگ ہی پیدا ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک ایٹریبیوٹل سٹرکچر فرد کے سرکل کے اندر کریٹ کرنا پڑے گا ماں باپ کو کانشیسلی, کہ جب تو اکیلا ہوتا ہے نا, حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن تب ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں مومن ہوتا ہے. مومن تو مومن ہی تنہائی کا مومن. پبلک میں تو ہم سب تہذیب سے بات, رکھ رکھاؤ, شائستہ گفتگو, موٹا موٹا سچ. آپ صرف مومن تب ہیں جب اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا, تب آپ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون پورا کر رہے ہیں جو کہ صرف آپ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. تو انڈرسٹینڈ دا ریئل پرابلم از جو انر سرکل ہے نا وہ فرد کا ہی سرکل ہے. وہ فرد کا سرکل وہ ہے جب اس نے بہانہ اندازی شروع کر دی نا تو کمیونٹی کے اندر 1000 بہانے کرنے والے گروہ مل جائیں گے آپ کو. اکیلے اپنے سرکل کے اندر قربانیاں شروع کریں, مطلب اپنی ضروریات کو قوم کی ضروریات کے اوپر قربان کرنا شروع کریں. انڈرسٹینڈ, یہ ڈاکٹر اسراری کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جب دین خود خطرے میں ہو تو مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, پھر بیواؤں کو سلائی مشینیں نہ لے کے دیں. یہ ڈاکٹر اسرار کا بڑا زبردست لیکچر ہے اس کے اوپر کہ مسئلہ دین کو پڑا ہوا ہے, یہاں پہ آپ بیوہ کو سلائی مشین لے کے دے رہے ہیں. بھائی اس وقت فوج کو ضرورت ہے تو فوج کو ہیلپ کرو, دین خطرے میں اس وقت. دین ہی نہیں بچے گا تو بیوہ کہاں سے سلائی مشین کا کیا کر لے گی؟ وہ کسی کے گھر میں باندھی بنا لی جائے گی. تو مجھے بہتر ہے کہ سلائی مشین لے کے دے رہے ہو. اس ٹائم the problem is with Islam, not مسلمان. Try and see where Islam needs you. یہ ڈاکٹر اسرار کا ایز وربیٹم بول رہا ہوں میں آپ کو. تو مگر کیسے کوئی بھی نہیں کرتا. کیوں؟ فرد اپنی قربانی اپنے سرکل کے اندر سیلفش ہوا ہوتا ہے, اپنے سرکل کے اندر ڈرپوک ہو جاتا ہے. وہ ماں باپ بتا, کیونکہ اب ہمارے سامنے سرکل بنتا ہے نا بچے کا, یہ تینوں سرکل ہمارے سامنے بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی اور سرکل کا سوائے اپنے سرکل کے. ٹھیک ہے, بچہ تو جب تک شعور کی سطح پہ 13-14 سال میں ہوتا تب تک وہ صرف اپنا سرکل پریکٹس کرتا ہے. اس دوران اگر ٹیکے لگ رہے ہیں نا اس کو کہ بس تو ہی ہے, وہ گرے گا تو بچا لوں گے, کھلونا مانگے گا اسی وقت مل جائے گا, کسی کو کچھ نہیں دینا, تو نے تیرا نخرہ ہر وقت پورا, ہر وقت شہزادوں کی طرح ٹریٹمنٹ ملے گی. تو اس کا پہلا سرکل ہی فالس کانفیڈنس کے اوپر, فالس سیلف اسٹیم کے اوپر بنے گا. اس نے کیا خاک سیلف لیسنس دکھانی ہے, کسی کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ بھائی صاحب تو سمجھیں گے کہ فلسطینی چھوڑو, اسرائیلی بھی میری خدمت کریں ہر وقت, جیسے کہ ہمارے حکمرانوں کی ٹون سے لگ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ مطلب نبیوں کے بعد تمہارا نام لکھنے چاہیے تھے ہمیں تو, مشرف صاحب, مطلب جو آپ کی ٹون ہے, علم تو ہمارے آپ کے پاس ہی آیا خالی. بیکاز میں ڈاکٹر اسراری کی بات بتاتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں بلا لیا گیا تھا اس شورا میں جو مشرف صاحب نے بلائی تھی کہ علماء کی. کہتے ہیں میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں. آئے ہوئے تھے سارے مفتی کہ بش نے حملہ کرنا ہے, بش نے حملہ کرنا ہے, کہہ دیا کہ حملہ کرنا ہے, اگر ہم نے نہ مانا تو ہمیں کیا دے دینا چاہیے بیسس ساری اپنی ایئرپورٹ سارے اور یہ وہ. تو علماء نے کہا پھر دیکھیں 25 کروڑ لوگوں کا نقصان ہے تو ہم یہ کرتے ہیں, کسی نے یہ رائے دی, کسی نے وہ رائے دی. کہتے پھر اینڈ میں بیٹھا تھا مشرف کے بالکل لیفٹ پہ, تو یہاں سے شروع کیا اور کہتے میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آپ مجھے خالی بتائیں اگر ہم نے بیس نہ دی تو کیا ہوگا؟ وہ پھر حملہ کر لیں گے. حملے سے کیا ہوگا؟ حملے سے ان کی فوج اندر آ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر فوج قابض ہو جائے گی چیزوں پہ. اچھا تو آپ چاہ رہے ہیں بغیر لڑائی کے یہ سارا کچھ ہو جائے. ایک آپشن ہے لڑائی کر کے یہ ہو جائے, دوسری آپشن ہے بغیر لڑائی کر کے ہو جائے. فوج ان کی آ جائے, ایئرپورٹ سارے چلے جائیں, ساری کی ساری بیس ان کے پاس آئے, مگر ہمارا بندہ بچ جائے, ہم بچ جائیں. تو آپ جان بچانے کی اسٹریٹجی پوچھ رہے ہیں میرے سے, قوم بچانے کی تھوڑی پوچھ رہے ہیں, کیونکہ اینڈ میں بیسس آپ نے دینی ہی دینی ہے ان کو. فوج ان کی آنی ہے ادھر, آپ چاہ رہے ہیں گولی نہ چلے, ہمارے اوپر گولی نہ چل جائے بس. تو اس طرح بتائیں گے قوم کی باتیں کر رہے ہیں, پھر صحیح طرح بتائیں جان بچانے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اگر بندہ فرد کے طور پہ مفلوج ہے نا تو پھر قوم کے طور پہ بھی بہانے حکمت نکالتا ہے. اگر فرد کے طور پہ طاقتور ہے, آپ خود سوچیں, میں دور کی مثالیں دیتا ہی نہیں ہوتا, میں سائیکالوجی کے اندر سے کامن سینس کی مثال دیتا ہوں. ایک دریا کے گرد ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ گر جاتا ہے, پانی میں گر جاتا ہے, ہم سب کھانا کھا رہے ہیں, سب سے پہلے کون چھلانگ لگائے گا؟ جس کا بچہ ہوگا وہ چھلانگ لگائے گا.
میں دور سے چھوڑیں یہ کیا ہے کلف جمپنگ جہاں ہوتی ہے یہاں پہ خانپور ڈیم کا واقعہ سب کو پتہ ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک بچہ گرا, تیرنا نہیں آ رہا تھا, اس کی ماں نے چھلانگ مار دی, اس کو بھی نہیں تیرنا آ رہا تھا, اس کے شوہر نے چھلانگ مار دی, اس کو بھی تینوں مر گئے. جب پتہ ہوتا ہے نا کہ اپنا ہے کوئی, تو پھر کوئی نہیں سوچتا کہ حکمت کیا ہے. سوچیں اس عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جو بچہ گر رہا ہے اور بچے کو تیرنا نہیں, خود بھی نہیں تیرنا آتا اور چھلانگ مار دی بچے کو بچانے کے لیے. کیا سینس نہیں تھی؟ سینس تھی سر, سینس سے اوپر ایک چیز تھی. کیا تھی؟ اپنا ہے کوئی. اور باپ کو بھی نہیں آتا تھا تیرنا, وہ دونوں کو بچانے کے لیے تینوں کے تینوں ایک ہی لاشیں اکٹھی اوپر آئی. کیا سوچتا ہے ایک انسان, ذرا سوچیں کیا کیا گزرتی ہے ایک انسان پہ. کیوں؟ وہ بچے کی شکل آتی ہے, پیار آتا ہے نا. ہمیں بس قوم کے بچوں میں پیار نہیں آتا, سامنے مار رہے ہوتے ہیں ویڈیو, اگلی اسکپ یہ ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھ کے اسکپ کر کے دکھائیں ذرا. 30 سال اسکپ نہیں ہوتے لوگوں سے اپنے بچوں کی یادیں, مر جاتے ہیں. تو سوچیں تو صحیح, کیسے ایک بندہ چھلانگ مارے گا, گمانا نہیں کرے گا مجھے تیرنا نہیں آتا, اپنا بیٹا گرے گا, خدا کی قسم سب چھلانگ ماریں گے. ہو ہی نہیں سکتا نا مارے. مگر نہیں, لیکن فرد کے طور پہ ڈیفائن ہوا ہوں میں سر, قوم کے طور پہ ڈیفائن ہی نہیں ہوا. یہی تو بتا رہا ہوں, آپ نے شاید ایزی لے لیا. اسرائیلی ملت کے طور پہ ڈیفائن کیے جا رہے بچپن سے. کبھی سنے جو اینڈ مسلم, ہمیشہ ناہن جار بولتے ہیں جو اینڈ عربس. اور بھئی عرب تو نیشنلٹی ہے, ہاں ہم بھی نیشنلٹی ہیں سر, جوز. ہمیں یہ بھی قانون بن گیا اب کہ اسرائیل کے خلاف بات کرو گے تو اینٹی سیمیٹک ہو جاؤ گے, یہودیوں کے خلاف بات کر رہے ہو. یہ قانون ہے پوری دنیا کا اب اس وقت. یہ بھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا کیا, اس کے تھپڑ رسید کیے اس لڑکی نے ان کو, اور ایسے پتہ کہاں پر ایسے جو اینٹی سیمیٹزم. میں نے تو نہیں بولا اینٹی سیمیٹزم آنٹی, میں تو خالی اسرائیل کی ڈیپ پاکٹس کی بات کر رہا تھا. کمزور انسان ایسے ہوتے ہیں. آگے سے اس نے کیا کہا ہے جملہ, سائیکالوجی کی طرح سوچیں. اس نے کہا کہ ملک جو ہے وہ امیر ہے. اس نے کہا تم نے, مجھے ایسے لگا جیسے تم نے ہمارے قوم کے خلاف بات کی ہے. او سوری اگر آپ کو ایسے لگا تو. یہ جملہ گیا ہے, غور سے سنیں, اس کی میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. اس نے ملک کے خلاف بات کی, پاکستانی ہے ٹو لگاتے ہیں ملک کے, دے ہیڈ ڈیپ پاکٹس, ایسے بولا. اس نے کہا مجھے ایسے کیوں ڈر لگ رہا ہے, آپ نے ہماری قوم کے خلاف بات کی ہے. اور ایک دم اس کی حالت خراب ہو گئی, سانس ختم, خون خشک, ایسے کر کے کہاں پر ہے. نہیں آئے, میں آپ کی قوم کے خلاف بات نہیں کی سر, میں تو ایک ملک کا نام لینے کی کوشش کر رہا تھا, اور ملک کا مطلب ہمارا قوم ہی ہوتا ہے. یہ اس نے یہ دی ہے. کبھی سوچیں یہ جگرا کسی مسلمان ملک کے پاس ہو, سامنے بیٹھا ہوا ہے ٹرمپ, ایسے عمران خان بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کیا بول رہا ہے ٹرمپ, 10 minutes I can wipe افغانستان off, 10 minutes, it will take me 10 minutes. اور یہ بھائی صاحب بیٹھے اس کو مسکرا رہے ہیں. آپ کے بھائی کے بارے میں میں غلط بات کر کے دکھاؤں, چھوڑیں گے آپ مجھے ادھر؟ اور میں اس کے قتل کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے, 10 منٹ میں تیرے بھائی کو قتل کر دوں گا میں, اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. یہ غیرت ہے ہماری. وہ ایک CNN کی اینکر کہہ رہی ہے کہ تو قوم کے خلاف بات کرتا لگتا ہے ہمیں. CNN کی اینکر, نہ دور پار کا رشتہ اسرائیل سے. یہاں پہ وہ ٹرمپ بیٹھا افغانیوں کو گالی دے رہا ہے, قتل کر دوں گا تمہارے بچے. سر بس یہ ریئیکشن ہے ہمارے. تو یہی ہوتا ہے نا, پھر جب ہم ڈیفائن ہی نہیں ہوئے ایک دوسرے کے لیے, ہم اپنے پہلے ڈیفائن ہوئے ہیں, تو کون ہے پیچھے؟ امی اور ابو, اور کوئی بھی نہیں ہے پیچھے. یہ وہ پہلے 20 سال کی سائیکالوجی ہے. اور کیسے کروں سر, میں اکیلا کروں گا تو سب مجھے کٹک آ جائے گا. تو خیر ہے, مر جائیں یار, کتنے 100 سال زندہ رہنا ہے, مر جائیں. مگر جنت کا اور دوزخ کا تو چانس نہ لے ادھر. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, غریب ہو جائیں گے, کوئی پیسے کھا جائے گا, دھوکہ کر دیں گے, سارے سیلفش ہیں, میں اکیلا عبدالستار عیدی باہر نکلا ہوں. کیا ہوا عبدالستار عیدی کو؟ سب سے زیادہ عمر اس نے گزاری ہے. اللہ نے اس کو بھی سب سے زیادہ بوڑھا کیا کہ یہ لو, تمہیں بہت شوق تھا لمبے عمر رہنے کا, یہ لو 50 سال تمہارے سامنے وہ کام کرے گا. سب سے زیادہ خطرے میں, آپ کو پتا ہے اس کا بیٹا کیسے مرا؟ وہ پانی میں گرا تھا جب سیلاب آیا تھا کراچی میں, تو جو ہیلی کاپٹر سے وہ نیچے سے بندے نے کھینچ لیا, آٹے کا توڑا کھینچتے ہوئے, وہ پانی میں گر گیا. اگلے دن دوبارہ پہنچا ہوا تھا جی ہیلپ کرنے, تو کیا کریں. وہ جو ورکر تھا نا ساتھ, اس کا بیٹا بھی تھا, وہ اس کا بیٹا کھینچ لیا گیا. اگلے دن پہنچے ہوئے ہیں, جنازہ پڑا, پہنچ گئی جی. بھائی مقصد کچھ اور ہے, بچے بچانا مقصد نہیں تھا. سو اٹس اے بگر پرابلم.
صحابہ نے اپنے اپنے بچے قربان کروا کے خود ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کے قاتل کو گلے لگایا کہ تو اب مسلمان ہو گیا، ادھر آتے ہی وجہ سے میرا بچہ جنت میں گیا ہے. سوچیں جس کو کانسیپٹ کلیئر ہیں قوم کے، امت کے، اللہ کے قانون کے، ان کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ رو رہے ہیں دونوں صحابہ بھی رو رہے ہیں اس وقت، طائف کے صحابی بھی رو رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے. ایک بیٹے کا قاتل اپنے مقتول کے باپ سے گلے مل رہا ہے، وہ بھی امیر المومنین ہے اس وقت. سزا تھوڑی ہو رہی ہے، مبارکباد ہو رہی ہے، شکریہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا کہ جنت میں دو بندے جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے محبت میں، وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں آئے ہیں. تو نے میرے بیٹے کو جنت کے ٹکٹ دیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے کے جنت بھیج دیا، تو تیرا تو سب سے زیادہ فین ہے میرا بیٹا کہ تیری وجہ سے جنت میں آؤں. کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں تو پھر کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بات. آپ میں سے کسی اور کا کوئی سوال ہو؟ ابھی ٹائم میرے خیال میں کم ہے تو سر سوچا تھا کہ آپ بس جزاک اللہ خیر بوائز، آئی ریلی اپریشیٹ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور اس محفل کے تمام تر معاملات کو قبول کریں جس نیت سے ہم آئے ہیں ادھر. اور کوئی بھی اور سوال ہو ہم یا پھر کوئی بھی بات کامنٹ سجیشن ہو نا، اسپیشلی کیا کیا جائے، لوگوں کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے، وہ آپ کسی طریقے سے پہنچائیں تاکہ ہم ان آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کریں. میں کہہ رہا ہوں فرشتے آسمانوں کے اوپر ایسی جتھا بنا کے کھڑے ہوئے اور ذکر کریں گے، دیکھو اللہ کا ذکر ہوگا. آپ سمجھیں چھوٹا واقعہ، ایک فرشتے کا سائز بتا دوں آپ کو، ہم وہ اینڈرومیڈا اور گلیکسی کے سائز ناپ رہے ہیں نا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے ادھر. بات ایمان کی نہیں ہے، خالی کامن سینس کی بھی ہے کہ اتنے بڑے جتھوں میں فرشتے اکٹھے ہوئے ہمارا ذکر کر رہے ہیں نیچے. یہ تو مرنے کے بعد فائدے نظر آئیں گے نا ہمیں انشاءاللہ، اللہ قبول کرے. کیا آپ نے اس وقت بات کی تھی، آج ملاقات کرنی تھی آپ سے، اس وقت ہم آ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں الاؤ نہیں ہے نیچے آنا، نہیں تو آ جاتے. آپ کے فرشتوں میں حیا نہیں ہے، فرشتوں نے حیا پوری نہیں کرنی، وہ یاد نہیں رکھیں گے، بالکل کریں گے. تو یہ کرنا تو ضروری ہے. بس ایک چیز سیکھ لیں آپ کی اس عمر میں بتا دوں، یہ جو بات کرنے کا فن ہے نا، اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اسلام کی. میں ایسے ایسے اسکالرس کو جانتا ہوں جن کی بات سنی نہیں جا سکتی، علم بھرپور، بات نہیں کرنی آتی، بھرپور علم کے کنویں ہیں پورے کے پورے، جتنا مرضی نکالو، مجبوراً تکلیف میں بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے کا لیکچر 4 دن تک نہیں ختم ہوتا کیونکہ جملے پورے نہیں ہو رہے، تمہیدیں چل رہی ہیں. چودھری نے کیا کیا، بنی اسرائیل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ پر جب کتاب آئی اور بھائی اسرائیل کا سوال کیا، بعد میں بتانا پوری کتھا، پوائنٹ تو پہلے بتاؤ. بات کرنے کی سینس نہیں آ رہی. تو اس چیز کی ٹریننگ کیسے لیں گے آپ؟ جو چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل اس وقت جو وائرل چل رہے ہیں، جو 3-4 اسپیکرس، وہی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ وائرل ہی نہ ہوتے. دیکھیں تو صحیح وہ وائرل کیوں ہیں، وہ کیا ایسی ترتیب بناتے ہیں الفاظ کی. کانشیسلی ان کو سننا شروع کریں، خود ہی سمجھ آ جائے گی. اور ہر 5-7 سال بعد ایک اسپیکر ایکسپائر ہوتا ہے، یاد رکھنا، کیونکہ قوم آگے چلی جاتی ہے، اسپیڈ بڑھا لیتی ہے اپنی، تو پرانے سارے سلو لگنا شروع ہوتے ہیں. ابھی ہم بات کریں نا، ہم سب سے زیادہ سلو اپنے بچوں کے لیے. ہمارے بچے نے کہا یار بہت سلو بات کرتے تھے ساحل صاحب، یا پھر بڑا بورنگ اسٹائل. ہر ایک کا اپنا اپنا فیشن ہوتا ہے نا بات کرنے کا، ہر دور کا. اس دور کے آپ نے بچے جو ہے نا وہ آپ نے ٹیم کرنے ہیں نا، تو اس دور کے بچوں کو دیکھیں اس وقت کون سے اسپیکر ہیں جو کہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. میں ڈاکٹر سرار کی اس لیے عزت کرتا ہوں اتنی زیادہ، وہ 3 جنریشن میں ٹاپ وائرل رہے ہیں. ایسا اللہ نے ان کو بات کرنے کا فن دے دیا. 3 جنریشن کا ٹاپ نمبر 1 اسپیکر رہے. کوئی چھوٹی بات ہے؟ ذاکر نائک سنا نہیں جاتا بچوں سے اب، حالانکہ کچھ چھوٹا نام ہے ذاکر نائک، مگر نہیں. سو احمد دیدات جو تھے، احمد دیدات کا آپ بچوں کو سناؤ تو بڑا کرخت آدمی ہے. اس وقت کے لیے وہ پیک، اس ضرورت تھی، اس وقت کا فیشن تھا. یہ بات ایسے کی جاتی ہے، فیشن کا مطلب ہوتا ہے دماغ ٹرین تھا، اس کے لیے دماغ ٹرین ہوا ہوا ہے. اب لیکن آپ کو وہی کام سیکھنا پڑے گا، ورنہ صحیح بتاؤں لوگ دوبارہ محفل میں اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ مثالیں کم دی تھیں. وہ والی دماغ کی نس پہ ہٹ نہیں کیا، ایموشنز کا کم استعمال کیا تھا آپ نے. لیکچر موڈ میں آ گئے تھے، کتاب کھولی تھی جی، شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھیں. اور پھر وہ ایک اور اسکالر ہیں، وہ جملہ پورا ہی نہیں کرتے، جملہ پورا نہیں کرتے. ان کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہوں. جب جملہ اینڈ کرنا ہوتا ہے لفظ چھوڑتے ہیں کہ تو سن رہا تھا کہ نہیں سن رہا، چل پورا کر. تو پھر ہمیں چلنا چاہیے ایسے کرے. وہ بندہ اس وقت تکلیف ہوتا ہے کہ سر آپ کے پاس جانا، امتحان دینا ہے، ایک وقت پولیس سرات پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک جملہ پورا نہیں ہوا، اوے بولتا کیوں نہیں ہو، بولو ہاں جی چاہیے، جی چاہیے.
کہتے ہیں وہ اتنا تمہیں دماغ میں پہنچے گی نہیں بات, ٹھیک ہے 3-4 دفعہ کر لیا کریں مگر نہیں ہر جملہ ہم نے پورا کرنا. اور کئی دفعہ نا ہم سن بھی رہتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر, ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. نہیں سمجھ آ رہی سر, یہ جس موڑ پہ آپ نے روکا یہاں پہ صرف آپ بتا سکتے ہیں آگے لفظ کیا آئے گا, ہمیں کیا پتا کہ کہانی میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بندہ بولے موسیٰ اور, تو ہم کہیں موسیٰ اور فرعون, اوئے بدبخت خضر, اچھا تو بتائیں نا سر کون سی کہانی میں موسیٰ, ہم تو موسیٰ اور فرعون کے علم میں, ہمیں پتہ ہے خضر کی کہانی. مگر اب وہ کیا ہو رہا ہے, اس اسکالر کے پاس ہم جاتے ہیں 2 دفعہ سوچتے ہیں, پھر باقاعدہ میرے 2-4 دوست ہیں جو کہتے ہیں جانا ہے کہ نہیں, یا سوال تو ضروری ہے, کال کر کے پوچھ لیا, کیونکہ بٹھا کے لیکچر دیں گے تو پھر میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پوائنٹ کیا ہے, انڈرسٹینڈ کہ فریکوینسی آف دا برین اس وقت یوز کی کیا ہوتی ہے, اس فریکوینسی میں پکڑیں آپ لوگ, ورنہ بات اللہ ہی کر رہے ہوں گے سن کوئی رہا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نے حضرت موسیٰ کو ٹریننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کس طریقے سے فرعون سے بات کرنی ہے, یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. نبی کو بات ہو رہی ہے کہ بھائی طریقہ بتا رہا ہوں ایسے بات کریں, تو یہ نہ سوچیں کہ ہاں یار ہر بندے پہ چلتا اللہ نے جس کو دل نرم کرنا, نہیں, اللہ نے خود بتا دیا بھائی طریقہ بتا رہا ہوں ایسے نہ بات کرنی, there is a way to talk to him. اور اللہ پھر آپ خود بتائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بس آپ پیچھے کوئی علت نہیں رہی, ہمارے کوئی حجت نہیں رہی, ہمیں ٹریننگ لینی پڑے گی بات کیسے کرتے ہیں. ورنہ تو یہ بہانہ تھا, تصوف میں بھی ہے یہ کہ جب لکھ دیا گیا ہے تو ہم خود اس جگہ پہنچ چکے ہیں, ہم خود ہی اس جگہ, ہم یہاں پہ کیوں پہنچے ہیں, کیونکہ یہ پہلے سے ہی ہمارا طے تھا ادھر پہنچے, کسی ایک بندے کے کسی ایک عمل کی وجہ سے برکت یہاں تک آ چکی تھی. ٹھیک ہے, میں تصوف کا سب سے بڑا بلیور ہوں سر, وہ الگ بات ہے کہ میں بیت کا اس طریقے سے بلیور نہیں, مگر تصوف کا میں بلیور ہوں. جو کام کر کے ہیں نا ثبوت کے ساتھ جو لوگ کام کر گئے ہیں, صحابہ کے بعد بھی, صحابہ کو تو غائب کر گئے ہیں, مگر صحابہ پہ تو ہم دماغ کہتے ہیں نا, اور ثابت ہے نا, اس کے علاوہ بھی وہ عام بندہ نہیں کر سکتا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پاور آف تزکیہ ہے کیا. ٹھیک ہے, ہمارا دا پوائنٹ از سر, کلام جو ہے نا, کلام کی ٹیکنیک نہیں سیکھ رہے تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں. سر اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے, مطلب خاندان میں مجھے سب سے زیادہ بدتمیز بولا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس دن میرے والد صاحب ہم سارے بیٹھے تھے کزن وغیرہ, تو والد صاحب نے ایک بات کی جو مجھے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے والد صاحب کو کہا جی یہ ایسے نہیں ہے. ایک بندے دوسرے بندے کی میں نے, جو میرا کچھ بھی نہیں لگتا, میں نے ان کی سائڈ لے لی. میں نے کہا آپ نے ان کے بارے میں میرے خیال سے غلط بات کر دی. وہ ابو میرے پہ ایسے ہو گئے کہ تم نے اس کی وجہ سے مجھے جواب دیا. میں نے کہا میں تو, اور پھر وہ ایک دم میری سن بھی نہیں دیتے. تو میں یہاں پہ کہیں پہ ڈرتا ہوں کہ اگر والد صاحب کا دل دکھ گیا اور یہ نہ ہو انسان نافرمانی میں آ جائے, اگر والد صاحب کے منہ سے بددعا نکل جائے, یہ چیز ڈراتی ہے, جس کی وجہ سے میں صرف ابو امی کے ساتھ تو کرتا ہوں کیونکہ بچپن سے انہوں نے بھی یہی سکھایا ہے. میں کبھی کبھار امی کو کہتا ہوں بس کر دیجیے اللہ کا واسطہ اپنا, لیکن وہ تو کرتے, امی کے ساتھ میں بھی کرتا ہوں, لیکن ابو کے ساتھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ میں ڈرتا ہوں صرف ایک ابو کے سامنے. خیر ہے, ان کے ساتھ آپ بنا لیں بات, تھوڑی بات بنانی پڑے گی نا بات کی, تو تھوڑی بنا لیں. پھر میں رات کو گھر آیا تو میں نے ابو کو بٹھایا افطاری کے بعد. میں نے ابو کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا میں ایک بات کروں گا آپ سنیں. میں نے کہا وہ فلانا شخص جس کی میں نے آج سائڈ لی, اس سے دنیا بھر جائے آپ کے پاؤں تک وہ نہیں پہنچ سکتا میرے لیے. لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ طریقہ آپ کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے تھا نا, سمجھ رہے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں بنانے دیں, ابو کے سامنے بنا لیں یہ بات, یہ ضروری ہے. کیونکہ ہمارے پچھلی جنریشن نے ہمیں ٹریننگ نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ وہ خود نہیں ٹرین تھے اس پہ. آپ اچانک آپ ابو جی کولو کولون سدیدہ, یہاں پہ آپ نے غیبت کیا, آپ بھائی کا گوشت نکالیں کھائیں منہ میں ڈالیں, اس طرح تو نہیں ہوگا نا کام. یو نیڈ ٹو بی کیئرفل ان چوزنگ ورڈس, کہ تکریم نہیں کم کرنی انسان کی. خالی ابو نہیں, کسی بھی انسان کی تکریم وہی, آپ کی میرے لیے وہی تکریم ہے, میری آپ کے لیے وہی تکریم ہے جو میرے ابا جی کے لیے. وہ الگ بات ہے, ہم نے دی نہیں, بندی تو ہوتی نہیں ہے, مگر ہم دیتے نہیں ہیں کسی کو. اپنے باپ کو خاص ایک تکریم کا ایکسٹرا کوٹا دیا ہے, اور باقی سب کو خیر ہے. نہیں تو ہر بندہ دوسرے انسان سے ڈیمانڈ اصل میں وہی کرتا ہے جو میری تکریم رکھ, میرے سامنے کوئی مطلب مہذب رہنا, تہذیب کے دائرے نہ بریچ ہو جائیں. آپ نے جو ابا جی کے ابا ہونے کو استعمال کیے نا کہ ابو ہیں خیر ہے بات کر دے, وہ وہاں پہ ایک ایرر آ رہا ہے. کوئی بات نہیں, بعد میں آپ نے ریکوری کر لی ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا, آئندہ سے آپ اسی موڈ کے اندر
بے شک پیروں میں گر کے، یار ابا تو جتنا مرضی ہمارے والدین جو ہے نا جوتے لے کے منہ پہ بھی مار رہے ہو نا، خیر کہیں غیرت ٹریگر نہیں ہو سکتی. ماں بچے کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ ہی ایسا ہے. کیا کر لیں گے؟ باپ ہے جتنا مرضی مارے، چمڑی اتار دے میری، غیرت کہاں سے ٹریگر ہوگی؟ میرا سگا باپ مار رہا ہے مجھے. ہم نے یہ ریورس سائیکالوجی نکالی ہے. زیادہ زیادہ کیا کر دیں گے ابا جی؟ ماریں گے. خیر ہے، مگر کیوں اس شخص کو غصے کے اندر لے کے آنا؟ کیونکہ مقصد تو مار کھانا یا سیدھی بات کرنا نہیں ہوتا نا. مقصد تو سیدھی بات کی وجہ سے جو کام عمل میں لے کے آنا وہ ہوتا ہے نا. سیدھی بات کر دینا کیا وہ تو تانا ہی دیا. پھر آپ نے سیدھی بات کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا تھا کہ سر یہ دوبارہ نہ ہو یا یہ کام ہو جائے. وہ مقصد پازیٹیو سائیکالوجی کے تھرو ہی عمل پذیر ہوگا. وہ پازیٹیو سائیکالوجی ہے جو آپ نے دوسری دفعہ کر کے دکھائی کہ سر تقریم میں کہیں مسئلہ نہیں، مگر جہاں پہ غلطی ہے، جیسے میں ہر دفعہ نا جملہ میں اسٹارٹ کرتا ہوں کوئی نبی تو نہیں ہے کمرے میں، کوئی نبی تو نہیں ہے. میں ہر دفعہ جب جاتا ہوں نا جہاں پہ ذرا سی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے، تو لوگ کتنی کیا سوال ہے؟ نہیں کوئی نبی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسے یہاں سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، آپ بھی غلط ہم میں کوئی نبی تو نہیں. جب کوئی نبی نہیں ہے تو ہم سب سیکھنے آئے ہیں دنیا میں. تو پھر کس بات کا ایگو، تو کس بات کا میں میری غلطی پکڑی گئی. ہاں تو پکڑی گئی، میں کوئی نبی تھوڑی ہوں، میں نے بھی غلطی بات کر سکتے. یہ بات سٹارٹ کرتے ہی نا، اسپیشلی جب آپ ایک ہائی ٹینس انوائرمنٹ میں ہو نا، تو لوگوں کو اسی وقت ان کے اکابرین کے بت توڑ دیا کریں کہ جب ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب سے ہم غلطی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کی نہیں ہوگی، کی ہے جو الگ بات ہے، ایک بحث ہے. سوائے نبی علیہ السلام کے کس بندے کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ کل علم ہے، بالکل پاک ہو گیا ہے، ایرر فری ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو بس پھر خیر ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں پھر تو. مگر آپ کی بات دوست اتنا آسان نہیں ہوتا. ماں باپ کہتے ہیں باپ میں ہوں تو ہے. شام اگر ایک مسئلہ ہو جائے گھر میں، والدہ کہتی ہے ہمیں دین جو ہے وہ والدہ سکھاتی ہے نا. بچپن سے انہوں نے زور شور لگایا، حفظ کے لیے بھیجا، ہر کچھ انہوں نے کرا. والد صاحب کبھی کبھار بیٹھے ہیں، اب ایک بات چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی امی کا ڈیسیجن ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، ابو کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں. ابو کہتے ہیں بھائی دین کے ساتھ دنیا ہے، امی کہتی ہے بیٹے دین کے ساتھ دنیا چلائیں، دنیا کے ساتھ دین کو نہ چلائیں. تو ابو کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ دنیا بھی چلاؤ. امی کہتی ہے کہ دین کے ساتھ دنیا چلانا. ابو کی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ اصل میں کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ دکان پہ پہلے جائے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یا پڑھ لے. ہاں میں سمجھ گیا ہوں. جی وہ انفورسمنٹ دنیا پہ توڑوا رہی ہیں کہ دین کمپرومائز نہ ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے سر. بات آپ کا سوال کیا ہے اس میں کہ کہنے کا مطلب یہ اب والدہ کی سننی یا والد کی سننی؟ اللہ کی سننی ہے سر. دیکھیں یہ جو پاکستان میں نا حقوق العباد کا فیشن ہے، اسلام میں کوئی حقوق العباد کا فیشن نہیں بنانا. کسی بھی انسان کے حقوق صرف اللہ کے فرائض کے اندر پورے کر رہے ہیں آپ. اللہ کے لیے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، ماں باپ کی خدمت، حقوق العباد بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے. سمجھ آئی؟ اصل میں حقوق العباد اپنی نفس میں ایگزسٹ نہیں کرتے. یاد رکھنا اس بات کو. یہ اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم پورے کر رہے ہیں. ورنہ اگر حقوق العباد ہی ہوتے تو باپ اگر کہتا کفر کرو تو کیوں نہیں کفر کرتے ہم؟ وہاں پہ کدھر چل جاتے ہیں حقوق العباد. اپنی نفس میں حقوق العباد ایگزسٹ نہیں کرتے. یاد رکھنا نفس صرف اللہ تعالیٰ کے کلام احکام کے اندر ہی ہے کہ باپ میرا بے شک مارے، میرا حکم، میرے اوپر اللہ کا حکم ہے، باپ کی خدمت بدتمیزی نہیں کر سکتا. بس بے شک وہ کفر کے لیے بھی مار رہا ہے مجھے، میں آگے سے بدتمیزی نہیں کروں گا، اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، مگر میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں کیوں باپ اور بیٹے کی مثال دے رہا ہوں، اس سے آگے کی تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی نا. باپ سے زیادہ تکلیم کس کی؟ تو باقی لوگوں کو کس کھیت کی مولی ہیں جو میں ان کے حقوق پورے کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دوں. جب باپ کے کہنے پہ میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا تو اور تو دوست یار، بہن بھائی، میاں بیوی، ان کی تو کوئی کہانی نہیں ہے. سو آپ دونوں میں سے اس کا حکم مانیں گے جو اللہ کو حکم دے رہا ہے. اس کیس میں بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ علم لے کے کھڑی ہیں اللہ کا کہ دین بیٹا کمپرومائز. دونوں ہی رائٹ میں ہوتے ہیں، دونوں ہی اللہ کا حکم کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر ہے، آپ کو کیوں دونوں میں سے ایک کو جتانا ہے؟ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایک ضرور جیتے اس میں سے؟ اچھا اب تھوڑا سا جی